حالے اس سے پوچھ رہی تھی مگر وہ کچھ بھی بتائے بغیر مسلسل بے آواز روتی سامان پیک کر رہی تھی۔ نہ ببوقدا نہ لندن، اسے اپنا آخری مہینہ پاکستان میں گزارنا تھا۔ پھر جولائی میں 2 دن کے لیے وہ واپس آ کر کلیئرنس کروا لے گی۔ فلائٹ رات کی ملے اور تب کہ وہ ہر مرحلے میں حالے نے اس کی بہت مدد کی۔ سبانجی کو ویسے چھوڑ دے گی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ سب کچھ ادھورا رہ گیا تھا۔ وہ لڑکا پھر کبھی نہیں ملا جو ڈی جے کے گڈ مارننگ کا جواب دیا کرتا تھا۔ ادھوری یادیں، پورے دکھ۔ اس نے ابا کو مختصر سا بتا کر فون آف کر دیا تھا۔ وہ واقعی بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے بس جلد از جلد وہاں سے نکلنا تھا۔ ایئرپورٹ پہ بھی وہ بہت پریشان اور چڑچڑی سی ہو رہی تھی۔ جب آفیسر نے اسے لیپ ٹاپ ہینڈ کیری میں رکھنے کا کہا تو وہ فوراً اڑ گئی۔ مجھے اتنا بھاری ہینڈ کیری نہیں اٹھانا، بس یہ اس کا ڈی جے کو آخری دفعہ کا خراج تحسین تھا۔ جب فلائٹ نے استنبول سے ٹیک آف لیا اور مرمرہ اس کے قدموں تلے آ گیا تو اس کے دل کو ذرا سکون ملا۔ بالآخر وہ اپنے گھر واپس جا رہی ہے۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر، بہت ہو گئے پزل۔ وہ چونکی اور پھر جلدی سے پرس کھولا۔ مخملی سیاہ ڈبی اندر محفوظ رکھی تھی۔ وہ سارا دن اتنی پریشان رہی تھی کہ اسے بھول ہی گئی تھی۔ جانے اس میں کیا تھا؟ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ہاتھ میں ڈبی پکڑ کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ڈھکن کھولا۔ دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے ایک ڈھکن کھولا اور اندر سیاہ مخمل پہ ایک چھوٹی سی فلیش ڈرائیور رکھی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیور اٹھا لی۔ ڈرائیور کا سلور USB چمک رہا تھا۔ حیا نے ڈھکن بند کیا اور چھمبے سے اسے الٹ پلٹ کر دیکھا۔ انگلی کی 2 پوروں برابر ننھی سی ڈرائیور کا کور سیاہ تھا۔ وہاں کہیں کچھ نہیں لکھا تھا۔ اس میں کیا ہو سکتا ہے بھلا؟ تصاویر، ڈاکومنٹس، کتابیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی میموری کتنی ہے کیونکہ اس کے اوپر لکھا نہیں تھا، مگر یہ تو واضح تھا کہ اس میں دنیا جہان کی چیزیں سما سکتی تھی، اور اندر جو بھی تھا وہ تب ہی کھلتا جب وہ اسے کمپیوٹر سے جوڑتی، اور کمپیوٹر اور ڈی جے کو خراج دیتے ہوئے وہ لیپ ٹاپ اپنے پاس نہیں رکھ سکی تھی۔ اب اس میں جو بھی تھا وہ اسے گھر پہنچ کر ہی دیکھ سکتی تھی۔ اس نے فلیش ڈرائیور واپس ڈبی میں ڈالی اور احتیاط سے پرس کے اندرونی خانے میں رکھ دی۔ یہ قیمتی چیز تھی اور اسے اس کی حفاظت کرنی تھی۔ حیا نے سر سیٹ کے پشت سے ٹکا دیا اور چلتی آنکھیں موند لی۔ صبح کے واقعات اور اس ہنگامہ خیز فیصلے و تیاری نے اسے بہت تھکا دیا تھا۔ بخار، سر درد اور تھکان، ان سب کی تکلیف اس تکلیف سے کہیں چھوٹی تھی جو آج جہان نے اسے دی تھی۔ وہ کچھ بھی یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر تمام واقعات امڈ کر آنسوں کے سامنے چلتے نظر آ رہے تھے۔ بے اعتباری کا دکھ زیادہ بڑا تھا، یا خود کو جہان کے لیے بلیک میلنگ کا ہتھیار بنائے جانے کا خوف؟ وہ فیصلہ نہیں کر سکی تھی۔ البتہ ایک بات تو طے تھی، اگر ان پچھلے 5 ماہ میں اس نے کبھی کچھ فیصلے صحیح کیے تھے تو واپس پاکستان جانے کا فیصلہ ان میں سے ایک تھا۔ اپنے گھر، باپ اور بھائی کے تحفظ سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ اسے ترکی اب بھی پسند تھا، مگر ترکی کے کچھ لوگوں سے اب اسے خوف آنے لگا تھا۔ بس بہت ہو گیا ایڈونچر۔ اس نے ہار مان لی۔ وہ جہان کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر واپس چلی آئی، مگر وہ جانتی تھی کہ صحیح یہی تھا۔ اس کو سنبھلنے اور سوچنے کے لیے وقت چاہیے تھا۔ جہان کے لیے بھی شاید یہ درست تھا۔ اب کم از کم پاشا اسے حیا کی وجہ سے بلیک میل تو نہیں کر سکے گا نا۔ جہان سکندر سے شدید ناراضگی کے باوجود لاشعوری طور پر بھی اس نے اسی کا ہی سوچا تھا۔ فجر کے قریب وہ اسلام آباد پہنچی۔ ابا کو آنے سے منع کر دیا تھا، سو اس کی تاکید کے مطابق انہوں نے ڈرائیور بھیج دیا تھا۔ سر درد، بخار اور بوجھل دل، وہ گولی لے کر سوئی تو ظہر کے قریب اٹھی۔ اتنا بڑا سرپرائز اسے ہاتھوں سے بال لپیٹتے ہوئے لاؤنج میں آتے دیکھ کر فاطمہ نے مسکرا کر کہا۔ صبح وہ سو رہی تھی، وہ ان کی ملاقات اب ہو رہی تھی۔ اماں، وہ آگے بڑھ کر ان کے گلے لگ گئی۔ غیر تحفظ مان اس کی آنسو امڈ کر آ رہے تھے۔ سبین پریشان ہو رہی تھی کہ اتنی اچانک حیا کیوں چلی گئی۔ اپنے بیٹے سے پوچھنا تھا نا، جہان کو بتایا تھا، وہ شاید بتانا بھول گیا ہو۔ کچھ کھانے کو ہے؟ وہ نگاہیں چرا کر کچن کی طرف جانے لگی۔ وہی سبانجی سے پڑی ہر کام خود کرنے کی عادت۔ فاطمہ نے ہاتھ پکڑ کر واپس بٹھایا۔ آرام سے بیٹھو، نور بانو کھانا لگا رہی ہے۔ پھر ذرا چونکی۔ تمہیں بخار ہے؟ جب وہ گلے لگی تھی تو اس وقت اتنے عرصے بعد ملنے کی جوش میں انہیں محسوس نہیں ہوا تھا، شاید نہیں، سفر کی وجہ سے۔ اس نے دھیرے سے ہاتھ چھڑایا۔
پہلی دفعہ جب وہ پاکستان آئی تھی تب بھی اسے بخار تھا۔ تب اس نے استقلال اسٹریٹ میں ڈی جے کو کھویا تھا، اب بھی اس کو بخار تھا۔ وہ اس دفعہ شاید اس نے جہان کو کھویا تھا، اسی جگہ استقلال اسٹریٹ میں، آزادی کی گلی، جسے وہ کبھی اپنی ساری آزاد نہیں کر سکتی تھی، ساری زندگی آزاد نہیں کر سکتی تھی۔ شام میں جب وہ عصر پڑھ کر نماز طے کر رہی تھی تو لاؤن چوکھٹ پر تایا فرقان نے ہولے سے دستک دی۔ وہ چونک کر مڑی اور پھر مسکرا دی۔ تایا ابا، وہ آگے بڑھ کر ان سے جا ملی۔ ارے یہ ترکی والے کہاں سے آ گئے؟ انہیں جیسے اس کا نماز کے انداز میں لیا دوپٹہ بہت اچھا لگا تھا۔ بس ایگزامز ختم ہو گئے، آخری مہینہ ترکی گھومنے کے لیے تھا، میں نے سوچا اس میں پاکستان آ جاتی ہوں، پھر جولائی میں کلیئرنس کروانے چلی جاؤں گی۔ اس نے رسان سے وضاحت دی، جو اب بہت جگہوں پر دینی تھی۔ وہ تو بہت اچھا کیا۔ ابا کدھر ہیں تمہارے؟ کچھ کام تھا؟ پتہ نہیں، آفس ہی ہوں گی، گھر پہ تو نہیں ہے۔ اچھا میں کال کر لیتا ہوں۔ وہ کہہ کر مڑنے لگے تو وہ جائے نماز رکھ کر ان کے ساتھ ہی چلی آئی تاکہ سب سے مل لے۔ سائمہ تائی اپنے مخصوص مسکراتے ہوئے انداز سے ملی۔ ارم کمرے میں تھے، اسے دیکھ کر ذرا حیران ہوئی۔ خیر اچھا کیا، اب کم از کم تم میری منگنی تو اٹینڈ کر ہی لوگی۔ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی، مگر اسے خوشگوار حیرت ہوئی۔ تمہاری منگنی کب؟ 1-1.5 ہفتے تک ہے، اس کے کچھ رشتے دار باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی روانگی سے پہلے ہی فنکشن ہوگا۔ ارم بہت ناخوش لگ رہی تھی۔ وہ زیادہ دیر اس کے پاس بیٹھ نہیں سکی اور باہر آ گئی۔ سونیا کچن میں تھی، اسے اپنی فطری خوش خلقی انداز میں ملی بیٹھنے کو کہا، مگر وہ بیٹھنا نہیں چاہتی تھی۔ پاکستان اور خاندان والے، وہیں پرانی زندگی لوٹ آئی تھی۔ ترکی اور ترکی کے چارماں کسی سترنگے بلبلے کی طرح ہوا میں تحلیل ہو گئے تھے۔ اسٹڈی کی کھڑکی کے سامنے کھڑا وہ نیچے نظر آتی گلی کو دیکھ رہا تھا۔ پتھریلی سڑک پہ بگی سیاحوں کو لیے جا رہی تھی، ادالار کی سب سے شاہانہ سواری، مگر اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ کھلے دروازے سے عائشہ اندر آئی، اس کے ہاتھ میں پرچ پیالی تھی۔ ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی اس نے اسٹڈی ٹیبل پہ پیالی رکھی۔ عبدالرحمن تمہاری کافی۔ عبدالرحمن نے ذرا سی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ عائشہ اسے ہی دیکھ رہی تھی، روئی روئی سبز آنکھیں، اس کے دیکھنے پہ اس نے نگاہیں جھکا دی۔ اس کا مطلب تھا آنے اسے مطلع کر چکی تھی اور وہ دکھی تھی۔ میں امید کرتا ہوں تم میرے ساتھ تعاون کرے گی، وہ اپنی ازلی خشک انداز میں کہتے ہوئے کھڑکی کے باہر دیکھ رہا تھا۔ آنے کو اپنا بیٹا واپس مل رہا ہے، اس سے زیادہ بڑی خوشی ان کو کبھی نہیں مل سکتی۔ تم ان ماں بیٹے کے فیصلے میں ان کا ساتھ نہ دے کر ان کی خوشی ختم کر دو گی، مگر میں جانتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گی۔ عائشہ نے بیگی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں جانتی ہوں مجھے اور بہارے کو وہیں رہنا ہے جہاں آنے کو رہنا ہے۔ اگر وہ ادالار نہیں آ سکتا اور یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہاں سے چلے جائیں تو میں رکاوٹ نہیں بنوں گی۔ میں نے پیکنگ شروع کر دی ہے۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ کیا واقعی سب ایسا ہوگا جیسا تم کہہ رہے تھے؟ کیا واقعی باہر جا کر وہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا؟ ہاں، اور تم جانتی ہو میں تمہیں دھوکہ نہیں دے سکتا۔ وہ اب بھی کھڑکی سے باہر ہی دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں بہارے کو سمجھا دوں گی، وہ کوئی مسئلہ نہیں کرے گی۔ ہم اتنی ہی خاموشی سے ترکی سے چلے جائیں گے جتنی خاموشی سے تم چاہتے ہو۔ شور، کیا اب تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ عائشہ سر ہلا کر پلٹ گئی۔ عبدالرحمن نے گردن موڑ کر اسے جاتے دیکھا اور پھر دیکھتا رہا یہاں تک کہ وہ کوریڈور کے سرے کے آگے غائب ہو گئی۔ پھر اس نے گہری سانس لی اور بولا، بہارے گل، کیا تم میز کے نیچے سے نکلنا پسند کرو گی؟ اور اسٹڈی ٹیبل تلے بیٹھی کان لگا کر باتیں سنتی بہارے گل نے بے اختیار زبان دانتوں تلے دبائی تھی۔ اللہ اللہ، وہ ہر بار کیوں پکڑی جاتی تھی؟ جب وہ دونوں باتیں کر رہے تھے تب وہ خاموشی سے دبے قدموں آئی تھی اور میز تلے چھپ گئی تھی۔ زمین تک لٹکتے میز پوش نے چاروں اطراف سے اسے ڈانپ دیا تھا، مگر عبدالرحمن پھر بھی جان گیا تھا۔ بہارے گل، وہ ذرا سختی سے بولا تو وہ رینگتی ہوئی باہر نکلی۔ اسے اپنے طرف دیکھتے پا کر وہ معصومیت سے مسکراتے ہوئے کپڑے جھاڑتی اٹھی۔ کیا کر رہی تھی تم؟ وہ شرمندہ سی مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ اپنی باندھے خاموشی سے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ کچھ بولو گی نہیں؟ بہارے نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں؟ کیونکہ بہارے گل، چپ زیادہ اچھی لگتی ہے۔ عبدالرحمن سر جھٹک کر واپس کھڑکی کی طرف مڑ گیا اور باہر دیکھنے لگا اور جیسے کچھ سوچ رہا تھا یا شاید پریشان تھا۔
میں ادھر بیٹھ جاؤں؟ بہارے نے اسٹڈی ٹیبل کی ریوالونگ چیئر کے ساتھ ہی عبد الرحمن کھڑا تھا کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دھیرے سے گردن اس بات میں ہلائی۔ وہ بڑی سی کرسی پہ بیٹھ گئی اور میز کی سطح پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھے۔ جب حیا ادھر تھی تو وہ یہیں بیٹھ کر اپنے پزل باکس پہ بھی غور کرتی تھی۔ وہ چونکا۔ وہ چلی گئی ہے؟ بہارے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بڑی بڑی بوری آنکھوں میں حیرت پہ نہ تھی۔ کہاں؟ وہ اپنے ملک واپس۔ مگر کیوں؟ اس نے بتایا بھی نہیں۔ میرا نیکلس بھی نہیں خریدا، میں اسے فون کروں؟ نہیں، بالکل نہیں، وہ سختی سے بولا تو بہارے کرسی سے اٹھتے اٹھتے ٹھہر گئی۔ اب تم اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھو گی، سمجھی؟ میں نے کیا کیا ہے؟ اس کے چہرے پہ اداسی اتر آئی۔ وہ انہی سخت تنبیہ بری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بس کہہ دیا تو کہہ دیا۔ چند لمحے دونوں کے درمیان خاموشی چھائی رہی۔ پھر وہ جیسے ڈرتے ڈرتے آہستہ سے بولی، کیا ہم کہیں جا رہے ہیں؟ نہیں، میں نے کچھ نہیں سنا، میں تو بس دیکھ رہی تھی کہ تمہاری میز نیچے سے کیسی لگتی ہے، بس تھوڑا سا خود بخود ہی سنائی دیا تھا۔ وہ جلدی سے وضاحت کرنے لگی۔ تمہارا خود بخود سمجھتا ہوں میں اچھی طرح۔ اسے گور کر واپس باہر دیکھنے لگا۔ بہارے کی سمجھ میں نہیں آیا اس کا موڈ کس بات پہ خراب تھا۔ عبد الرحمن، بہارے میری بات غور سے سنو۔ بعض دفعہ انسان کو اپنا گھر، شہر، ملک سب چھوڑنا پڑتا ہے، قربانی دینی پڑتی ہے۔ میں تم سے ایک قربانی مانگ رہا ہوں۔ میں تمہارے انکل کو واپس لے آیا ہوں، وہ اب تمہارے ساتھ رہیں گے، مگر اس کی مجبوری ہے کہ وہ ادالار میں نہیں رہ سکتا، اس لیے اس نے ایک دوسرے ملک میں تم سب کے ساتھ رہنے کا انتظام کیا ہے۔ وہ ادھر ہی ہے اور تمہارے عائشہ اور آنے کے لیے گھر سیٹ کروا رہا ہے۔ اسی ہفتے تم لوگ ادھر سے چلے جاؤ گے، اور پلیز نہ رو گی نہ ہی شور ڈالو گی، اور تم مجھے تنگ کرو گی، تم ادالار چھوڑ دو گی اور میرے خلاف جانے کی ضد نہیں کرو گی، سمجھی؟ وہ باہر دیکھتے ہوئے بے لچک سرد انداز میں کہتا گیا۔ بہارے کا چہرہ بجھتا چلا گیا۔ یہ رہا تمہارا پاسپورٹ۔ اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک ننھی سی کتاب نکال کر بہارے کو تھمائی۔ بہارے نے بے دلی سے اسے کھولا۔ اندر اس کی تصویر لگی تھی۔ ہم یہاں کیوں نہیں رہ سکتے؟ سوال نہیں کرو گی تم نے سنا نہیں؟ بہارے کا سر مزید جھک گیا۔ وہ پسمردی سے پاسپورٹ کے صفحے پلٹ رہی تھی۔ ایک جگہ وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ نہ پاسپورٹ کے رنگ کو دیکھ رہی تھی، نہ ہی دوسری تفصیلات کو۔ وہ صرف ان 2 حروف کو پڑھ رہی تھی جہاں وہ نمایاں کر کے لکھے گئے تھے، حنا کریم۔ عبد الرحمن، غلطی ہو گئی ہے، میرا نام غلط لکھ دیا ہے، حنا کریم، یہ تو میرا نام نہیں ہے۔ وہ حیرت اور الجھن سے نفی میں سر ہلانے لگی۔ اب یہی تمہارا نام ہے۔ بہارے حیرت زدہ رہ گئی۔ کبھی وہ اس پاسپورٹ کو دیکھتی تو کبھی عبد الرحمن کے بے تاثر چہرے کو۔ اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اور ایک آخری بات، وہ اس کی طرف مڑا اور سابقہ میں بولا، میں تمہارے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ سفید محل، ادالار، ترکی، اپنا نام، شناخت، بہارے گل، ہر چیز چھوڑ سکتی تھی، مگر اس آخری بات نے تو اس کی سانس ہی روک دی تھی۔ وہ ٹکڑ ٹکڑ عبد الرحمن کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم ہمارے ساتھ نہیں رہو گے؟ نہیں، اور تم کوئی رونا نہیں ڈالو گی، مگر تم ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتے، تمہیں میری ضرورت ہے۔ اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ او کم آن، مجھے تمہاری بالکل ضرورت نہیں ہے، وہ برہمی سے کہتے ہوئے مڑا اور باہر نکل گیا۔ بہارے کو اپنے اندر سے ایک آواز آئی، جیسے مرمرہ کے پانی میں پتھر پھینکنے کی آواز ہوتی ہے، جیسے دل ٹوٹنے کی آواز ہوتی ہے۔ آنسو لڑیوں کی صورت اس کے رخساروں پر گرنے لگے۔ عبد الرحمن کو اس کی ضرورت تھی، تب ہی تو اس نے اس سے وعدہ لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو بہارے سے جنازہ دے گی اور اس کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑے گی، چاہے پورا ترکی اسے چھوڑ دے۔ بہارے گل اسے کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اس نے اپنی کمر پہ بندھی گلابی پرس کو کھولا اور پاسپورٹ اس میں ڈال دیا۔ پھر وہ کرسی سے اتری اور دبے قدموں میز کے نیچے چلی گئی۔ چاروں طرف سے گرتے میز پوش نے اسے ڈھک دیا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ سے سر جھکائے بیٹھی ہولے ہولے سسکنے لگی۔ وہ سب کچھ چھوڑ سکتی تھی مگر عبد الرحمن کو نہیں۔ پھر اب کیوں؟ آنسو اس کے گردن سے پھسلتے ہوئے فراق کے کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس نے دیکھنا چاہا کہ نیچے سے میز کیسی لگتی ہے، مگر وہ اسے دھندلی ہی دکھائی دی، بھیگی آنسوؤں سے لدی۔ عبد الرحمن نے باہر نکلتے ہوئے جب آخری دفعہ گردن موڑ کر دیکھا تو بہارے اسی کرسی پہ سن سی بیٹھی بے آواز روتی دکھائی دی تھی۔ وہ اس سے زیادہ نہیں دیکھ سکتا تھا، سو تیزی سے باہر آ گیا۔ پچھلے باغیچے میں وہ عائشہ کی ورک ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھا اور یوں ہی آسمانوں کو دیکھنے لگا۔ اس کا اپنا دل بھی بہت دکھی تھا۔ ان دونوں بہنوں کو اس کی وجہ سے اتنی تکلیف اٹھانی پڑے گی۔
اس نے کبھی یہ نہیں چاہا تھا، مگر وہ جانتا تھا کہ وہی اس سب کا ذمہ دار ہے۔ اس کی اور اس کے کاموں کی وجہ سے یہ سب ہوا تھا، مگر پھر بھی وہ بے قصور تھا۔ بہارے سختی اور سرد مہری سے بات کر کے اپنے دیے اس نے اس کی روانگی کا آسان بنانے کی کوشش کی تھی۔ شاید یوں کرنے سے بہارے اس سے محبت کرنا چھوڑ دے اور پھر جلد اسے بھول جائے۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر عائشہ سنبھال لے گی اسے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے باغیچے میں بیٹھے دیکھ کر عائشہ نے بے اختیار سوچا تھا کہ بہارے کو تو وہ سنبھال لے گی، مگر خود کو کیسے سنبھالے گی؟ چند ماہ قبل اس کی اور عبد الرحمن کی شدید لڑائی کے بعد اسے علم ہوا تھا کہ جلد یا بدیر وہ عبد الرحمن سے الگ ہو جائیں گے۔ وہ ان کا کبھی نہیں تھا، وہ ان کے لیے بنا ہی نہیں تھا۔ وہ ایک غیر فطری زندگی گزار رہے تھے، مگر اب وہ فطری طریقے پہ واپس آ جائیں گے۔ دادا، چچا، چھوٹی بہن، عائشہ کی 3 فیملی ممبرز، اصل زندگی، حقیقی گھر، مکمل فیملی۔ اس نے انگلی کی نوک سے آنکھ کا بھیگا گوشہ صاف کیا اور الماری کی طرف بڑھ گئی۔ آنے صبح سے تیاری میں لگی تھی، وہ بہت خوش تھی، سو اسے بھی تیاری مکمل کر لینی چاہیے۔ رہی محبت تو وہ اچھی لڑکیوں کو بھی ہو ہی جاتی ہے، لیکن جب انہیں یہ پتہ چل جائے کہ وہ محبت انہیں مل ہی نہیں سکتی تو وہ خاموش رہتی ہیں۔ اچھی لڑکیاں خاموش ہی اچھی لگتی ہیں۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے دراز سے اپنی قیمتی چیزیں نکالنی شروع کی۔ وہ یہ سب ایک جویلری باکس میں ڈال رہی تھی۔ سب سے اوپر اس نے اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر رکھی۔ یہ اسے عبد الرحمن نے اس کی سالگرہ پر تحفہ دی تھی، وہ اسے کبھی نہیں اتارتی تھی۔ جواب میں اس نے عبد الرحمن کی سالگرہ پر اس کو کیا دیا تھا؟ اس نے اپنے جویلری باکس کی سب سے آخری چھوٹی سی دراز کھولی، وہ خالی تھی۔ کبھی اس میں وہ شے ہوتی تھی جو اس نے عبد الرحمن کو دی تھی، مگر اس بے رحم نے اس کے تحفے کے ساتھ کیا کیا؟ عائشہ نے حزردگی سے سر جھٹکا۔ زندگی میں سب سے زیادہ خوف اسے اسی بات سے آتا تھا کہ کہیں وہ جانتا تو نہیں کہ وہ کیا سوچتی ہے، مگر نہیں، وہ کبھی نہیں جان سکتا۔ اس نے خود کو تسلی دی، وہ غلط تھی۔ زارا اس سے ملنے آئی تھی، اتنے عرصے میں زارا کو وہ جیسے بھول ہی گئی تھی۔ اب دونوں مل کر بیٹھی تو وہ ترکی کی ہی باتیں کیے جاتی۔ بس یہی وہ موضوع تھا جس پر وہ زارا سے بات کر سکتی تھی۔ بعض اوقات دوست تو وہی ہوتے ہیں، مگر وقت انسان کو اتنا آگے لے جاتا ہے کہ وہ اپنے دوست کے مدار سے ہی نکل آتا ہے۔ پھر کتنا ہی میل ملاقات رکھ لے، وہ درمیانی فاصلہ ناقابل عبور بن جاتا ہے۔ وہ بھی زارا کے مدار سے نکل آئی تھی۔ اس کی دوستیں تو صرف عائشہ گل اور بہارے گل تھی، جن سے وہ بتا کر بھی نہیں آئی تھی۔ آج فون کیا تو عائشہ کا فون آف تھا، سو اس نے میل کر دی، ابھی تک جواب نہیں آیا تھا۔ زارا آ گئی تو فاطمہ نے اسے بلا لیا۔ سائمہ تائی آئی تھی، اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ شکر ہے بیٹا تم ہو، ورنہ میں کیا کرتی؟ ارم کے سسرال والوں کی شاپنگ کرنی ہے، منگنی کے تحائف وغیرہ۔ ارم کو تو کچھ سمجھ نہیں، تمہارا ٹیسٹ اچھا ہے، میرے ساتھ چلو۔ تائی امی کی زبان میں جو حلاوت تھی، چکنائی بری حلاوت، معتصم، حالے، عائشہ، بہارے، ڈی جے، یہ لوگ اس چکنائی سے کتنے دور تھے۔ شور تائی اماں، میں ذرا عبایا لے آؤں۔ وہ حامی بھر کے اٹھی تو فاطمہ چونکی۔ تم نے عبایا لیا ہے؟ جی اماں، ایک فرینڈز نے گفٹ کیا تھا، میں نے سوچا اب باہر جاتے ہوئے لے لیا کروں۔ وہ بظاہر بہت لاپرواہی سے کہتی ہوئی اٹھائی۔ پھر تھوڑی دیر بعد وہ اپنے پاؤں کو چھوتے حریرے کے عبایا میں سیاہ سٹول کو سلیقے سے چہرے کے گرد لپیٹتے باہر آئی تو وہ دونوں پل بھر کو حیران رہ گئیں۔ یہ اچھا کیا تم نے، تم پر اچھا بھی بہت لگ رہا ہے، فیشن بھی ہے آج کل عبایا کا۔ سائمہ تائی مسکرا کر بولی، ویسے تمہارے تایا نے دیکھا تو بہت خوش ہوں گے۔ مجھے تایا سے سرٹیفکیٹ تو نہیں چاہیے تائی اماں۔ ہاں عبایا تو اچھا ہے، مگر بہت سمپل نہیں ہے۔ فاطمہ ذرا متذبذب تھی، چونکہ اس کا عبایا سادہ تھا اور سوائے آستین کے سبز اسٹون کے جو اتنے مدم تھے کہ توجہ نہ گرتے، کوئی کام نہ تھا، سو انہیں قلق تھا۔ اور میں جب حج پر گئی تھی تو کتنا کہتی رہی کہ تمہارے لیے عبایا لے آؤں، مگر تم نے انکار کر دیا تھا۔ فاطمہ 3-4 سال پرانی بات دہرانے لگی۔ وہ اس لیے اصرار کرتی رہی تھی کہ ان کی بھابھی جو ان کے ساتھ حج پر گئی تھی، اپنی بیٹیوں کے لیے قیمتی اور کامدار عبائے لے رہی تھی۔ حیا نے صاف منع کر دیا تھا، عبایا کے بجائے اس کے کزنز کے برقعے عروسی ملبوسات لگتے تھے۔ بس اب دل چاہ رہا تھا وہ نقاب کی پٹی سر کے پیچھے باندھنے لگی۔ تم نے نقاب بھی شروع کر دیا؟ سائمہ تائی کو اب واقعی جھٹکا لگا تھا۔ چلیں تائی، وہ گاڑی کی چابی بیگ سے نکالتے ہوئے بولی۔ اس کی نظر انداز کرنے کے باوجود تائی کہنے لگی، چلو اچھا لگ رہا ہے، مگر دیکھتی ہیں کہ تم کتنے دن کرتی ہو۔
اس نے 2 دن بعد ہی چھوڑ دینا ہے، فاطمہ مسکرا کر بولی۔ چلیں دیکھتے ہیں لیڈیز، وہ شانے اچکا کر کہتی باہر نکل آئی۔ استنبول بلا شک و شبہ ایک خوبصورت اور شاندار قسم کا شہر تھا، وہ مانتی تھی، مگر جو بھی ہو پاکستان پاکستان تھا، اپنے ملک کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ بہت عرصے بعد وہ اسلام آباد کی سڑکیں، درخت اور مارکیٹ دیکھ رہی تھی۔ تائی کو پورا F10 پھرا کر وہ دونوں 3 بجے دل ڈلے واپس آئی تو ابا اور تایا فرقان لان میں ہی بیٹھے تھے۔ حیا شاپرز اٹھائی چلتی آ رہی تھی تو تایا ذرا سیدھے ہوئے، شاید انہیں لگا تھا کوئی مہمان ہے۔ میں ہوں تایا، اس نے سر کے پیچھے بندی پٹی اتار کر چہرے کو نقاب سے علیحدہ کیا تو وہ دونوں واقعی حیرت زدہ سے رہ گئے۔ تم نے کب سے برقع لینا شروع کر دیا؟ ترکی میں شروع کیا تھا اور بس ایسے ہی لینا شروع کر دیا تھا۔ وہ عام سے انداز میں اپنے برقعے کی بات کر رہی تھی تاکہ کوئی مذاق نہ اڑائے، مگر سائمہ تائی کسی اور ہی موڈ میں تھی۔ وہ وہیں کھڑے کھڑے حیا کے برقعے کی تعریفیں کرنے لگی۔ ابا اب مسکرا رہے تھے، انہیں کوئی خاص فرق نہیں پڑا تھا، البتہ تایا بہت خوش لگ رہے تھے۔ ہم آج حیا سے کہہ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں تم کتنے دن برقع کرتی ہو۔ نہیں، انشاءاللہ میری بیٹی قائم رہے گی۔ تایا ابا کی بات پر وہ پھیکا سا مسکرائی اور اندر چلی گئی۔ برقع ہی تھا نا، اتنا کیوں ڈسکس کرنے لگے تھے سب؟ اسے اچھا نہیں لگا تھا، مگر شاید وہ بھی حق بجانب تھے، وہ پہلے اس کے برعکس لباس پہنتی تھی، سو ان کی حیرانی بجا تھی۔ خیر جو بھی ہے، عبایا اتار کر لٹکانے تک وہ ان تمام سوچوں سے چھٹکارا پا چکی تھی۔ اب اسے وہ کام کرنا تھا جس کے لیے وہ سارا دن مارکیٹ میں مضطرب رہی تھی۔ کل اسے یاد ہی نہیں رہا، تھکاوٹ ہی اتنی تھی اور آج موقع نہیں ملا، مگر اب مزید انتظار نہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ آن کر کے بیڈ پر رکھا اور پرس سے وہ مخملی ڈبی نکالی۔ وہ جب بھی اسے کھولتی دل عجیب طرح سے دھڑکتا تھا، پتہ نہیں کیا ہوگا اس میں۔ اس نے فلیش ڈرائیو کا پلگ لیپ ٹاپ میں لگایا۔ اسکرین روشن پہ ایک چوکھٹا ابھرا۔ اس پہ ایک مختصر سا پیغام تھا جس کا لب لباب یہ تھا کہ اس فائل پر پاس ورڈ تھا اور پاس ورڈ کرنے کے لیے ایک ہی کوشش کی جا سکتی تھی۔ صحیح پاس ورڈ درج کیا تو فائل کھل جائے گی، غلط درج کیا تو فائل خود کو ہی ختم کر دے گی، یعنی وہ کبھی نہیں جان سکے گی کہ اس میں کیا تھا۔ پیغام چند لمحوں کے بعد غائب ہو گیا۔ اب اسکرین پر ایک خالی چوکھٹا چمک رہا تھا جس میں 8 خانے بنے تھے، کسی 8 حرفی لفظ کے لیے یا کسی 8 ہندسوں کے عدد کے لیے۔ ایک تلخ مسکراہٹ اس کے لبوں پہ ابھری۔ اسے ایک نئی پہیلی دے کر بالکل غصہ نہیں چڑھا۔ میجر احمد نے اسے چیلنج کیا تھا اور اسے اب یہ چیلنج جیت کر دکھانا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس پاس ورڈ مل ہی جائے گا اور پھر وہ اسے کھول لے گی۔ اس نے فائل کو آگے پیچھے کیا، ہر طرح سے کھولنے کی کوشش کی، مگر اس کا پروگرام خاصا پیچیدہ تھا، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ویسے یہ عجیب بات تھی کہ اس دفعہ احمد نے پہیلی نہیں دی تھی۔ یہ پہلی دفعہ ہوا تھا، ورنہ وہ پہیلی ہمیشہ ساتھ ہی دیتا تھا۔ اب وہ پاس ورڈ کیسے ڈھونڈے؟ خیر کوئی نہ کوئی حل تو نکل ہی آئے گا، وہ پورا امید تھی۔ ترکی سے واپس آنے کے بعد آج اس نے فون آن کیا۔ اپنی پرانی سم وہ نکلوا چکی تھی۔ ابھی 2 گھنٹے ہی گزرے تھے کہ اس کا فون بجنے لگا۔ وہ جو لیپ ٹاپ پہ اپنی اور ڈی جے کی تصاویر دیکھ رہی تھی، چونک کر سیدھی ہوئی۔ جلتی بجھتی اسکرین پر چمکتے الفاظ کو دیکھ کر ایک گہری سانس اس کے لبوں سے خارج ہوئی۔ خبر مل گئی آپ کو میجر صاحب؟ فون کان سے لگاتے ہوئے وہ بولی۔ مل تو گئی، مگر میں کافی حیران رہ گیا، آپ واپس کیوں آ گئی؟ وہی نرمی، دھیما، شائستہ انداز، وہ جیسے اس کے انداز پہ مسکرایا تھا۔ حیرت ہے آپ کو پہلی دفعہ پوری بات کا علم نہیں ہوا، لگتا ہے آپ بہت غصے میں ہیں، کیا ہوا ہے؟ پتہ نہیں، وہ بیزار سی بولی۔ پہلی بار اسے شدید احساس ہوا کہ وہ میجر احمد سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ آپ کی آواز کافی بوجھل لگ رہی ہے، پریشان بھی ہیں اور اداس بھی۔ اگر آپ وجہ ہی نہیں بتائیں گی تو میں اصرار نہیں کروں گا، بس اتنا بتائیں آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ وہی فکر مند انداز، وہ کیوں کرتا تھا اس کی فکر اتنی؟ جی میں ٹھیک ہوں اور کچھ نہیں ہوا۔ اگر اسے نہیں معلوم تھا تو وہ خود اپنے شوہر کی کسی کمزوری سے اسے آگاہ نہیں کرے گی۔ وہ بتاتی بھی تو کیا کہ اس نے عبد الرحمن کے ساتھ کیا دیکھا ہے جہان کو، اور ان کی تلخ باتیں۔ ان ساری باتوں کا سرِ نو یاد کرتے ہوئے وہ ٹھہر سی گئی۔ عبد الرحمن نے اسے ٹیکسٹ کر کے بلایا تھا۔ جب وہ پینٹری کی کھڑکی کے قریب پہنچی تو اسے وہاں پاشا کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہو سکتا ہے اس نے آتے ہی اسے دیکھ لیا ہو سکتا ہے وہ جان بوجھ کر یہ سب کہہ رہا تھا۔
وہ بد دل ہو جائے اور جہان کو چھوڑ دے۔ ہو سکتا ہے اس نے حیا کو سیٹ اپ کیا ہو۔ آخر اس نے جہان کی طرف کی کہانی تو نہیں سنی تھی۔ ابھی پورا مہینہ حائل تھا اس کی اور جہان کی ملاقات میں، تب تک وہ حیا وہ چونکی پھر سر جھٹکا۔ یہ جو آپ کی فلیش ڈرائیو میں پاس ورڈ ہے، اسے کھول کر کوئی اور پزل بھی نکلے گا کیا؟ نہیں، یہ آخری لاک ہے۔ پھر میری امانت آپ دیکھ لیں گی۔ اور اس کا پاس ورڈ کیا ہے؟ وہ تو آپ جیسی ذہین خاتون کو چند منٹ میں ہی مل جائے گا۔ اچھا، آپ طنز کر رہے ہیں؟ وہ بے اختیار ہنسی۔ نہیں، سچ کہہ رہا ہوں، بہت ہی آسان ہے۔ مجھے یقین ہے آپ میرے پزل کا آخری ٹکڑا اب بھی جوڑ لیں گی۔ ٹھیک ہے، اگر مجھے آپ کی مزید ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ آئندہ مجھے کال مت کیجیے گا۔ میں مزید آپ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی۔ اس کا لہجہ بہت خشک ہو گیا۔ چند ثانیے وہ کچھ کہہ نہیں پایا۔ مگر آپ کے شوہر کو تو علم ہے پھر؟ مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے حیا؟ اس کی آواز میں دکھ سا تھا۔ میں بغیر کسی ضرورت کے آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، اور اب مجھے ضرورت نہیں رہی، اس لیے آئندہ میں آپ کی کال اٹینڈ نہیں کروں گی۔ خدا حافظ۔ کسی لمبی بحث سے بچنے کے لیے اس نے از خود کال بند کر دی۔ احمد نے فوراً دوبارہ کال کی، اس نے نہیں اٹھائی۔ اب اسے احمد کی مزید کال نہیں اٹھانی تھی۔ کل کو کوئی اونچ نیچ ہوتی تو سب سے پہلے اس کا حجاب بدنام ہوگا۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس نے موبائل تکیے پہ ڈال دیا۔ احمد سے قطع تعلق کر کے اسے کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ اس کے لیے کبھی بھی کچھ بھی نہیں رہا تھا۔ وہ مطمئن تھی۔ اس شام وہ کچن میں کھڑی سلاد تیار کر رہی تھی۔ فاطمہ بھی ساتھ ہی کام میں مصروف تھی۔ نور بانو برتن دھو رہی تھی۔ ابا لاؤنج میں ٹی وی کے سامنے بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے۔ وہ ذرا بلند آواز میں ان تینوں افراد کی مصروفیت سے بے نیاز ان کو ترکی کی باتیں سنا رہی تھی۔ جب اپنے اندر کی اداسی جہان کی خاموشی اور یادوں سے تنگ آ جاتی تو اسی طرح بولنے لگ جاتی، اور آج کل اس کی ہر بات ترکی سے شروع ہو کر ترکی پہ ہی ختم ہوتی تھی۔ سفر نامہ استنبول، یہ وہ موضوع تھا جس سے گھر والے اب بور ہو چکے تھے، مگر وہاں پرواہ کسے تھی؟ اپنے گھر میں یہ سہولت تھی کہ کوئی مرد ملازم نہ تھا۔ تایا فرقان کا کوک ظفر بہت ہی کم ادھر آتا تھا۔ ان کا خاندان ویسے بھی روایتی تھا۔ تایا کی تربیت تھی کہ رحیل نہیں ہے تو ان کے بیٹے ادھر نہیں آتے تھے، اور خود بھی بہت کم، سوائے کسی کام کے ادھر نہیں آتے تھے۔ سو اپنے گھر میں آزادی سے گھوم پھر سکتی تھی۔ پتہ ہے نور بانو، وہاں ٹاپ کیپی پیلس کے پیچھے والے ریسٹورنٹ میں کیا ملتا تھا؟ اب نور بانو کو فرشتوں کو بھی نہیں پتا تھا کہ ٹاپ کیپی پیلس کس جگہ کا نام ہے۔ وہ بیچارگی سے نفی میں سر ہلائی گئی۔ مگر وہاں جواب کا انتظار کون کر رہا تھا؟ وہ کٹنگ بورڈ پہ سبزیاں کھٹ کھٹ کاٹتی بولے جا رہی تھی۔ وہاں ایک مشروب ملتا ہے، ایران نام کا، بالکل لسی کی طرح، اتنا مزیدار کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ میں ریسیپی لائی ہوں، کبھی مل کر بنائیں گے۔ لاؤنج میں رکھا لینڈ لائن فون بجنے لگا تو ابا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا۔ حیا نے گردن اٹھا کر ان کو دیکھا۔ لاؤنج اور کچن کی درمیانی دیوار اوپر سے آدھی کھلی تھی، سو ان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ ہاں سبین، کیسی ہو؟ وہ اب مسکرا کر بات کرنے لگے تھے۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ لمحے بھر کو اسے ٹاپ کیپی اور ایران بھول گیا۔ وہ بالکل چپ سی ہو گئی، ذرا سست روی سے ہاتھ چلانے لگی۔ سماعت ادھر ہی لگی تھی۔ کیا؟ کب؟ ابا کے تاثرات بدلے، وہ ایک دم سیدھے ہو کر بیٹھے۔ اس نے چھری گاجر میں لگی چھوڑ دی اور پریشانی سے ابا کو دیکھا۔ کہیں کچھ غلط تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ بہت دکھ سے کہہ رہے تھے۔ فاطمہ بھی جیسے گھبرا کر باہر گئی۔ تب تک ابا فون رکھ چکے تھے۔ کیا ہوا؟ فاطمہ پریشانی سے پوچھ رہی تھی۔ حیا اسی طرح مجسمہ بنے کھڑی، سانس روکے ان کو دیکھ رہی تھی۔ سکندر کا انتقال ہو گیا ہے۔ ابا کے الفاظ نے پورے لاؤنج کو سکتے میں ڈال دیا۔ ملال برے سکتے میں، حیرت، شوق، دکھ اور ملی جلی کیفیات میں گری کھڑی تھی۔ وہ لوگ 1-2 روز میں باڈی لے کر آ رہے ہیں، میں فرقان بھائی کو بتا دوں، ابا تعصب سے کہتے ہوئے فون اٹھا کر نمبر ملانے لگے۔ ایک لمحہ، بس ایک لمحہ لگتا ہے انسان کی شناخت چھین کر اسے باڈی بنا دیتا ہے۔ اس کے اندر کہیں بہت آنسو گرے تھے۔ بے اختیار اسے ڈی جے یاد آئی تھی۔ سلمان صاحب کے بنگلے پہ فوتگی والے گھر کی سوگویریت چھائی تھی۔ لان میں کنات لگا کر مردوں کے بیٹھنے کا انتظام کیا گیا تھا، جبکہ خواتین اندر لاؤنج میں تھی جہاں فرنیچر ہٹا کر چادریاں بچھا دی گئی تھی۔ درمیان میں کھجور کی گٹھلیوں کا ڈھیر تھا۔ رشتہ دار خواتین سادہ حلیوں میں تھی، مگر عابدہ چچی، سہرش اور ثنا بالکل سفید نئے لباس پہن کر آئی تھیں۔ پتہ نہیں یہ رواج کہاں سے چل نکلے تھے۔ اس نے البتہ چاکلیٹی رنگ کی لمبی قمیض چوڑی دار کے ساتھ پہن رکھی تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ ٹھیک سے سر پر لیے گٹھلیاں پڑنے والا
لاشعوری طور پہ ایسی جگہ بیٹھی تھی جہاں سے کھڑکی کے باہر لان صاف نظر آتا، مگر باہر والوں کو اندر کا منظر نہیں نظر آتا تھا کہ دوپہر کا وقت تھا اور کھڑکیوں کے شیشے باہر سے ریفلیکٹ کرتے تھے۔ لان میں خاندان کے مرد جمع تھے، ابا، تایا اور کچھ کزنز البتہ نہیں تھے۔ وہ لوگ پھپھو اور میت کو لینے ایئرپورٹ گئے تھے۔ آج 3 روز بعد سکندر انکل کی باڈی کلیئرنس حاصل کر کے اپنے ملک لائی جا رہی تھی، اور صرف یہ بات تھی کہ وہ جہان کا سامنا کیسے کرے گی۔ خیر خفت اسے ہونی چاہیے، نہ کہ حیا کو۔ وہیں قصوروار تھا، وہیں پاشا کا ساتھی تھا، اور اتنی مضبوط تو وہ تھی ہی کہ اپنے تاثرات چہرے پہ نہ آنے دیں۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اس کے باوجود جب باہر شور سا مچا اور وہ لوگ پہنچ گئے تو اس کا دل کسی زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ خود حیرت زدہ رہ گئی۔ اتنے برس بعد پھپھو آئی تھی، وہ بھی تابوت کے ساتھ۔ لاؤنج کے دروازے پر خواتین ان سے ملتے ہوئے رو رہی تھی، اونچا بین سسکیاں۔ وہ دور دراز کی رشتہ دار عورتیں جو ہر شادی میں سب کی طرف سے گاتی اور فوتگی میں سب کی طرف سے روتی تھی، سب سے آگے تھی۔ پھپھو بہت نڈال سی لگ رہی تھی، بھیگی آنکھوں کے ساتھ فاطمہ سے مل رہی تھی۔ وہ سب ہی کھڑے ہو چکے تھے، لڑکے تابوت اندر لا رہے تھے۔ حیا ذرا ایک طرف ہو گئی۔ وہ دوپٹے کا پلو ذرا ترچھا کر کے چہرے پہ ڈال کے ہاتھ سے پکڑا، دوپٹہ پیشانی سے آگے تھا اور یوں ترچھا کر کے ڈالنے سے گال، ہونٹ، ناک سب چھپ گیا تھا۔ یہ اس کا غیر محسوس سا نقاب تھا۔ اب اگر وہ نقاب کرتی ہی تھی تو منافقت کیسی کہ باہر کے مردوں سے کرے اور کزن سے نہ کرے۔ ایک فیصلہ کیا ہے تو اسے صحیح سے نبھائے بھی۔ مرد باہر چلے گئے تو وہ آگے بڑھ کر پھپھو کے گلے لگ گئی۔ حیا تم کہاں چلی گئی تھی؟ جہان بہت اپسیٹ تھا۔ بے آواز آنسو بہاتی پھپھو اس سے الگ ہو کر آہستہ سے بولی تھی۔ وہ بہت شرمندہ تھی۔ کیا تھا اگر پھپھو کو ایک فون ہی کر لیتی؟ اس نے جواب نہیں دیا، جواب تھا بھی نہیں۔ پھر جب وہ اپنی جگہ پر آ کر بیٹھی تو نگاہ کھڑکی پر پھسل گئی۔ باہر لگے مجمع میں وہ جہان کو کھوجنے لگی، پھر ایک دم چونکی۔ اس نے بہت سی باتیں سوچی تھی۔ جہان اتنا غیر متوقع تھا کہ اس سے کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیا رویہ رکھے گا، مگر جو جہان نے کیا وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ جہان سکندر پاکستان آیا ہی نہیں تھا۔ جہان نہیں آیا چچی؟ فرق پتہ نہیں کب اندر آیا تھا اور قریب ہی کھڑا فاطمہ کو بتا رہا تھا۔ پھپھو بتا رہی ہے کہ وہ کاموں میں پھنسا ہوا ہے۔ فرق بتا کر آگے بڑھ گیا۔ فاطمہ وہ خود بھی ششنت سی رہ گئی۔ ایسی بھی کیا مجبوری کہ بندہ باپ کے جنازے پر بھی نہ آئے؟ وہ اتنی حیران تھی کہ گٹھلیاں بھی نہیں پڑھ پا رہی تھی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ صرف حیا کا ساتھ دینے وہ ڈی جے کے وقت آ سکتا تھا تو اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں؟ جب تک انسان دوسرے کی جگہ پہ خود کو رکھ کر نہیں دیکھتا اسے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی۔ کہیں دور سے جہان کی آواز ابھری تھی، شاید وہ وضاحت اس نے اسی لمحے کے لیے دی تھی، مگر وہ کیوں نہیں آیا؟ کیوں؟ سب بہت متاسف اور غم زدہ تھے۔ گھر میں خاموشی نے سوگواریت طاری کی ہوئی تھی۔ اگلے روز اسکول تھے۔ گھر میں کچھ کرنے کی بجائے تایا اور ابا نے وہی کیا جس کا رواج آج کل اسلام آباد میں چل نکلا تھا۔ تمام عزیز و اقارب کو کسی 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے فیملی واؤچرز دے دیے گئے تھے۔ بما خاندان جا کر ڈنر کریں اور مرحوم کے سال سواگ کے لیے دعا کریں۔ اسلام آباد بھی کبھی کبھی اسے لگتا ہے کہ استنبول بنتا جا رہا ہے۔ اسے یہ ہوا کہ لوگوں سے سوال اور گڑے مردے کھاڑنے جانے سے تایا اور ابا محفوظ رہے، مگر حیا نے سوچا ضرور کہ تایا فرقان کے اسلام کو اب کیا ہوا۔ فاطمہ فون سننے اٹھی تو وہ کافی کا کپ لیے پھپھو کے پاس آ گئی۔ وہ اکیلی بیٹھی تھی، خاموش، تھکی ہوئی۔ ایک سفر تھا جو تمام ہوا، ایک مشقت تھی جو ختم ہوئی۔ تھینک یو بیٹا۔ اس نے کپ بڑھایا تو وہ چونکی، پھر بھیگی آنکھوں سے مسکرائی اور کپ تھام لیا۔ تمہارے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکی۔ شرمندہ مت کریں پھپھو، میری غلطی ہے۔ میں نے سوچا جہان کو میرا میسج مل گیا ہوگا اور آپ کو تو بتا دے گا۔ وہ ایک مبہم سی وضاحت دے کر وہ اپنا کپ لیے ان کے ساتھ آ بیٹھی۔ نہیں، وہ کہہ رہا تھا کہ تم بغیر بتائے چلی گئی ہو۔ بہت پریشان تھا، شاید کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ وہ آیا کیوں نہیں ہے؟ سرسری سے انداز میں اس نے پوچھ ہی لیا۔ وہ لمحے بھر اسے دیکھتی رہی، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہی ہو کہ وہ کتنا جانتی ہے۔ وہ ترکی سے باہر گیا ہوا تھا، فلائٹ کا مسئلہ تھا، کچھ ابھی 1-2 روز میں آ جائے گا۔ پھر آپ کو تو بہت مشکل ہوگی اکیلے سب مینیج کرنا۔ حیا میں نے ساری زندگی سب کچھ تنہا ہی مینیج کیا ہے۔ میرے ساتھ تب بھی کوئی نہیں تھا جب میں اور میرا بیٹا جلاد وطنی کاٹ رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ نرمی سے کہہ رہی تھی، اور اب تو میں اتنی مضبوط ہو چکی ہوں کہ اپنے مسئلے حل کرنے کے لیے مجھے اپنے خاندان کے مردوں کے سہارے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ وہ بس ان کو دیکھے گئی،
ان کے چہرے کی لکیروں میں برسوں کی مشقت کی داستان تھی، جسے پڑھنے کی آنکھ حیا کے پاس نہیں تھی۔ تمہیں بھی اتنا ہی مضبوط بننا چاہیے۔ اس کی آخری بات پر وہ بے اختیار چونکی تھی۔ یہ ماں بیٹا بعض اوقات کتنی مبہم باتیں کر جاتے تھے۔ وہ گہری نیند میں تھی جب کوئی آواز سیٹی کی طرح اس کی سماعت میں گونجی۔ کافی دیر بعد اس نے باری پپوٹے بمشکل اٹھائے اور اندھیرے میں جلتے بجھتے روشنی کے منبع کی طرف دیکھا۔ موبائل۔ بد وقت اس نے بازو بڑھا کر بجتا ہوا موبائل اٹھایا۔ جوہان کالنگ۔ اس کی ساری نیند اڑ گئی۔ رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھی اور کال پک کی۔ ساری ناراضگی رات کی خاموشی میں تحلیل ہو گئی تھی۔ جہان؟ اس کی آواز ابھی بھی نیند سے بوجھل تھی۔ حیا وہ دھیمی آواز میں کہتا ذرا رکا۔ کیسی ہو؟ میں ٹھیک ہوں، اور تم؟ بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگاتے ہوئے اس نے ریموٹ اٹھا کر اے سی آف کیا۔ کمرہ بہت ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ فائن، تم سو رہی تھی؟ ہاں، اس وقت میں فٹ بال کھیلنے سے تو رہی۔ اس نے سوچا، ممی سو رہی ہیں؟ ظاہر ہے، اٹھاؤں انہیں؟ نہیں، ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا۔ ماموں ہیں یا ڈرائیور؟ وہ جیسے سوچ کر بول رہا تھا۔ نہیں، ابا اور اماں شام میں لاہور گئے ہیں، کوئی فوتگی ہو گئی تھی، صبح ہی آ جائیں گے۔ کیوں؟ وہ ایک دم چونکی۔ تم کہاں ہو؟ میں ایئرپورٹ میں ہوں، مجھے تمہارے گھر کا راستہ معلوم نہیں، تم مجھے لینے آ سکتی ہو؟ اوہ ہاں، تم رکو، میں آ رہی ہوں۔ وہ لحاف پھینک کر تیزی سے بستر سے اتری۔ منہ دھو کر عبایا پہن کر وہ چابی لیے خاموشی سے باہر نکل آئی۔ ڈرائیور ابا کے ساتھ گیا تھا، ویسے بھی وہ پارٹ ٹائم تھا، اس میں وہ خود جائے، اس کے علاوہ دوسرا کوئی حل نہیں تھا۔ اسلام آباد کی خوبصورت صاف ستھری سڑکیں خالی پڑی تھی، ابھی رات باقی تھی۔ اسٹریٹ پولز کی زرد روشنی سڑک کو جگمگا رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر پہنچتے اسے جہان کو کال کر کے آنے کا پیغام دیا۔ اس کا ترکی کا نمبر رومنگ پہ تھا۔ السلام علیکم۔ چند ہی منٹ بعد وہ دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا، ایک چمڑے کا بھورا دستی بیگ اپنے قدموں میں رکھا اور سیٹ بیلٹ پہننے لگا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے چابی گماتے ہوئے حیا نے ذرا کی ذرا نگاہ پھیر کر اسے دیکھا۔ وہ سیاہ پینٹ پہ آدھے آستین والی گرے شرٹ پہنے ہوا تھا، وہیں ماتھے پہ گرتے ذرا بکھرے بال۔ ایئرپورٹ کی بتیاں اندھیرے میں اس کے چہرے کو نیم روشن کیے ہوئے تھی۔ وہ اس سے پہلے سے ذرا کمزور لگا۔ اسے ترکی سے آئے 1.5 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا، مگر پھر بھی فرق واضح تھا۔ کار سڑک پر رواں دواں تھی، دونوں خاموش تھی۔ آخری ملاقات کا تناؤ اور بوجھل پن ابھی بھی درمیان میں حائل تھا۔ ممی اٹھی تو نہیں تھی؟ نہیں، وہ ذرا دیر کو رکی۔ تم آئے کیوں نہیں؟ سب پوچھ رہے تھے۔ مصروف تھا۔ وہ گردن ذرا ترچھی کیے باہر ویران اندھیری سڑک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ خاموش ہو گئی، کہنے کو جیسے کچھ نہیں تھا۔ کیا تم پہلے مجھے قبرستان لے جا سکتی ہو؟ حیا نے سر ہلایا۔ قبرستان گھر سے زیادہ دور نہ تھا، جلدی ہی وہ پہنچ گئی۔ باہر نیلا سا اندھیرا چھایا ہوا تھا، سوالیہ نشان کی صورت اپنے ساتھ بہن بھائی ستارے آسمان پہ چمک رہے تھے۔ پھوپھا کی قبر آپ کے دادا کی قبر کے ساتھ ہی ہے، حیا نے بتایا۔ احاطے میں جہان کے والد اور دادا کی قبریں داخلی دروازے کے ساتھ ہی ایک طرف تھی۔ ایک درخت ان کے دادا کی قبر پہ سایہ کر رہا تھا۔ وہ سینے پہ بازو لپیٹے قبرستان کے دروازے پر ہی کھڑی ہو گئی، جہاں سے وہ جہان کو بآسانی دیکھ سکتی تھی۔ جہان آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا دونوں قبروں کے پاس آیا، پھر دھیرے سے وہ سکندر پاشا کی قبر کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتا گیا، دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ اب وہ دعا مانگ رہا تھا۔ حیا اس کے عقب میں تھی، سو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ دعا کے بعد وہ کافی دیر سر جھکائے ایک پنجے کے بل قبر پر بیٹھا رہا۔ انگلی سے وہ مٹی پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ پھر جب وہ اٹھا تو حیا جانے کے لیے پلٹ گئی۔ گھر آ کر وہ اندر داخل ہوا تو حیا نے آہستگی سے لاؤنج کا دروازہ بند کیا اور 2 انگلیوں سے نقاب نیچے کھینچتے ہوئے اتارا۔ تم آرام کر لو، میں اوپر کمرہ دکھاتی ہوں۔ وہ اجنبی سے انداز میں کہتی سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ جہان خاموشی سے اس کے پیچھے اوپر آیا، دستی بیگ ہاتھ سے پکڑا کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ حیا دروازہ ایک طرف کر کے کھڑی ہو گئی۔ صاف ستھرا سا گیسٹ روم۔ کچھ کھاؤ گے؟ اس نے چوکھٹ پہ کھڑے کسی رسمی میزبان کے لہجے میں پوچھا۔ جہان نے بیگ بیڈ پر رکھا اور ساتھ بیٹھا۔ بس ایک کپ چائے، میرے سر میں درد ہے۔ وہ جھک کر جوگرز کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ الٹے قدموں واپس آئی، چند منٹ بعد جلدی چائے بنا کر لائی۔ وہ بیڈ پر نیم دراز آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھا۔ چائے؟ اس نے کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھا۔ وہ ہلا تک نہیں۔ جہان؟ مگر وہ سو چکا تھا۔ حیا کی نگاہیں اس کے پاؤں پہ پھسلی۔ جوگرز کے تسمے کھول چکا تھا مگر اتارے نہیں۔ پتہ نہیں کیوں اسے ترس آیا۔ شاید وہ تھکا ہوا تھا، شاید بیمار تھا۔
اس نے AC آن کیا اور دروازہ بند کر کے باہر آ گئی۔ صبح وہ دیر سے اٹھی، لاؤنج میں آئی تو پھپھو اور فاطمہ چائے پی رہی تھی۔ 11 بج چکے تھے۔ نور بانو میرا ناشتہ، نوری بانو پکار کر وہ اس کے پاس آ بیٹھی۔ فاطمہ لاہور والوں کا تذکرہ کر رہی تھی۔ آپ لوگ کب آئے؟ صبح 8 بجے پہنچ گئے تھے، تم سو رہی تھی، فاطمہ مسکرا کر کہنے لگی۔ اچھا، جہان اٹھ گیا؟ حیا کی نگاہ سیڑھیوں کے اوپر پھسلی تو یوں ہی لبوں سے نکلا تو وہ دونوں ایک دم سے اسے دیکھنے لگی۔ جہان؟ وہ ایک دم سیدھی ہوئی۔ صبح پہنچ گیا تھا، اوپر کمرے میں ہے، آپ کو نہیں پتہ چلا؟ نہیں، وہ آ گیا۔ سبین سکندر کے چہرے پر ایک دم چمک سی ابھری، خوشگوار سی حیرت۔ وہ باپ کے جنازے کے تیسرے دن پہنچ رہا تھا مگر ادھر کوئی ناراضگی نہیں تھی۔ جی میں دیکھتی ہوں۔ وہ خود ہی اٹھائیں۔ اوپر اس کے کمرے کا دروازہ کھولا تو یک بختہ ہو چکا تھا۔ AC تب کا آن تھا۔ اس نے جلدی سے AC بند کیا اور پنکھا چلا دیا۔ جہان اسی حالت میں جوتوں سمیت لیٹا تھا، آنکھوں پر بازو رکھے ہوئے، شاید نیند میں کسی کو اپنی آنکھیں نہیں پڑنے دیتا تھا۔ تپائی پہ دری چائے پرانی اور ٹھنڈی ہو چکی تھی۔ سوچا اٹھا لے، پھر خیال آیا کہ رہنے دے، اس کو پتہ تو چلے کہ وہ اس کے لیے چائے لے کر آئی تھی۔ وہ دوپہر کے کھانے تک بھی نہیں اٹھا تھا۔ پھوپھو اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتی تھی، سو اس کے اٹھنے کا انتظار کر رہی تھی۔ سپہر میں زارا آ گئی۔ موسم اچھا تھا، دونوں نے شاپنگ کا پلان کر لی، مگر جب وہ عبایا پہن کر باہر آئی تو پھر سے ایکشن ریپلے شروع ہو گیا۔ تم نے عبایا کب سے لینا شروع کر دیا؟ وہیں حیرت، سوال، تفشیش۔ ایک لمبا اور جامعہ سا جواب دے کر بھی اسے لگا کہ زارا غیر مطمئن اور غیر آرام دہ بھی۔ شاپنگ کرتے، جوتے دیکھتے، کپڑے نکلواتے اور پھر آخر میں راحت بیکریز کے سامنے پارکنگ لاٹ میں بیٹھے اسکوپ کا سلش پیتے ہوئے زارا بار بار ایک غیر آرام دہ نگاہ اس پہ ڈالتی جو پورے اعتماد سے عبایا اور نقاب میں بیٹھی سلش پی رہی تھی۔ یار چہرے سے تو اتار دو۔ زارا میرا دم گھٹ رہا ہے، نہ ہی میں مرنے لگی ہوں، میں بالکل کمفرٹیبل بیٹھی ہوں، اگر تم نہیں ہو تو بتاؤ، وہ ایک دم بہت سنجیدگی سے کہنے لگی۔ وہ حیا سلمان تھی، وہ عائشہ گل کی طرح ہر بات نرمی سے سہ جانے والی نہیں تھی۔ جب وہ اپنے زمانہ جاہلیت کے لباس پر کسی کو بولنے کا موقع نہیں دیتی تھی تو اب نقاب پر کیوں کسی کو بولنے دے؟ صرف حجابی لڑکی صبر کیوں کرے؟ اس کی رائے میں بہت زیادہ چپ رہنے کو بھی کمزوری سمجھا جاتا تھا۔ نہیں، میں تو تمہارے لیے کہہ رہی تھی۔ زارا ذرا بکھلا گئی تھی۔ وہ سر جھٹک کر سلش پینے لگی۔ باہر پارکنگ لاٹ میں چند ماہ پہلے کے مناظر اب بھی رقم تھے۔ ڈولی اسے سب سے پہلے اسی جگہ پہ ملا تھا۔ میجر احمد یعنی پنکی سے مل کر جو الجھن ہوتی تھی وہ پنکی کیسے بنا؟ اب وہ ختم ہو گئی تھی، وہ تو اس کی جاب کا حصہ تھا۔ پتہ نہیں وہ یہ بات پہلے کیوں نہیں سمجھ سکی۔ وہ واپس آئی تو دل ذرا بوجھل تھا۔ زارا اور اس کا مدار اب مختلف ہو گیا تھا۔ پتہ نہیں ڈی جے اگر ہوتی تو کیسا رد عمل دیتی۔ اب اجنبی کا ٹیگ جو پیشانی پر لگ گیا تھا۔ لاؤنج میں سب بڑے بیٹھے تھے، تایا، تائی، ابا، اماں، پھپھو، اور سامنے ایک صوفے پر سنجیدہ سا جہان بیٹھا، وہی صبح والے کپڑے مگر بال گیلے تھے، شاید ابھی فریش ہو کر نیچے آیا تھا۔ وہ سلام کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ دروازے پر پہنچ کر اسے لگا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے بے اختیار پلٹ کر دیکھا۔ جہان تایا فرقان کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اندر آ گئی۔ دوبارہ اس کی جہان سے ملاقات رات کے کھانے پر ہوئی۔ وہ ذرا دیر سے ڈائننگ ٹیبل پہ پہنچا تھا۔ ابا اماں مرکزی کرسی پر تھے، حیا فاطمہ کے ساتھ ایک طرف تھی۔ جہان نے جو کرسی کھینچی وہ حیا کے مد مقابل تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ بھی یہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ تو شاید ہمیشہ سے ہی یہیں کرتا آیا تھا۔ کتنی چھٹی ہے تمہاری؟ ابا کھانے کے دوران پوچھنے لگے۔ وہ سر جھکائے کانٹے سے سلاد کا ٹکڑا اٹھاتے ہوئے بولا، کچھ کنفرم نہیں ہے۔ چھٹی کیسی؟ اپنا ریسٹورنٹ ہے اس کا، بلکہ پاشا کا۔ اس نے تلخی سے سوچا۔ 1-1.5 ہفتہ تو ہوں، پھر شاید چلا جاؤں، ممی کو یہیں اپارٹمنٹ لے دوں گا۔ حیا نے چونک کر سر اٹھایا۔ پھوپھو آپ اب یہیں رہیں گی؟ اس کے چہرے پہ خوشگوار سی حیرت امڑ آئی تھی۔ سبین پھوپھو نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ صرف سکندر کے لیے وہاں تھی، اب ادھر رہنے کا جواز نہیں ہے۔ تو جہان آپ بھی یہیں شفٹ ہو جاؤ۔ فاطمہ نے ذرا دبے سے جوش سے کہتے ہوئے ایک نظر سلمان صاحب کو دیکھا۔ وہ بھی ذرا امید سے جہان کو ہی دیکھنے لگے۔ وہیں بیٹی کو اپنے قریب رکھنے کی خواہش۔ اور اپارٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے، یہیں گھر ہے سبین کا۔ جہان ہلکا سا مسکرایا، اور وہ پورے دن میں پہلی دفعہ مسکرایا تھا۔
رہنے دے مامی، میرے نصیب میں پاکستان میں رہنا لکھا ہی نہیں ہے۔ اس کی آواز میں کچھ تھا کہ حیا ہاتھ روک کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ سر جھکائے کھانا کھا کر ہاتھ اگر چہرے پہ وہی مسکراہٹ، وہی چمک تھی جو وہ کبھی کبھی اس کے چہرے پہ دیکھا کرتی تھی، خاص موقعوں پہ، خاص باتوں پہ۔ خیر، کبھی وہ اس کی وجہ بھی جان لے گی۔ وہ دھیرے سے سر جھٹک کر کھانا کھانے لگی۔ صبح فجر پڑھ کر سونے کی بجائے وہ اوپر آ گئی۔ جہان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ایک نظر اس نے بند دروازے پر ضرور ڈالی تھی۔ کچھ چیزیں کرنے سے انسان خود کو کبھی نہیں روک پاتا۔ چھت پہ ہر طرف لہلہاتے گملوں کی سرحد بنی تھی۔ ابا کا شوق منڈیروں سے کافی اونچی تھی۔ منڈیر کی ساکھ کی کین ایک جھولا رکھا تھا۔ اس خوبصورت صبح میں وہ جھولے پہ آ بیٹھی اور گردن موڑ کر منڈیر کے سوراخ سے باہر دیکھا۔ منڈیر کے اس کے سرے سے اونچی تھی، مگر ڈیزائن کے طور پر بنے ہوئے بڑے سوراخوں سے نیچے کالونی اور سڑک صاف نظر آتی تھی۔ وہ یوں ہی ترچھی ہو کر بیٹھی کالونی پہ اترتی صبح دیکھے گئی۔ ہر سو خاموشی اور تازگی تھی۔ کبھی کبھی پرندوں کے بولنے کی آواز آ جاتی، پھر کسی کے بھاگنے کی۔ وہ ذرا چونکی۔ وہ سڑک پر کوئی بھاگتا آ رہا تھا، ٹریک سوٹ میں ملبوس، جاگنگ کرتا شخص۔ اسے ایک لمحہ لگا تھا اسے پہچاننے میں۔ جہان؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ وہ کب اٹھا، کب گھر سے نکلا، معلوم نہیں۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ جہان اب گھر کے سامنے سے گزر کر مخالف سمت دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ گردن پوری موڑ کر اسے دیکھے گئی۔ چند قدم دور جا کر وہ رکا اور ٹھٹک کر پیچھے سڑک کو دیکھا، جیسے اسے محسوس ہوا تھا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، مگر وہ سڑک پر ہی دیکھ رہا تھا، اوپر نہیں۔ وہ جلدی سے جھولے پر سے اٹھی اور اندر دوڑ گئی۔ وہ پھر سے پکڑے نہیں جانا چاہتی تھی۔ سبز ٹیولپ پھولوں کی مارکیٹ اور دکاندار، اسے سب یاد تھا۔ جب جہان نے اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ کتابیں کھولے بیٹھی تھی۔ دستک پہ چونکی اور پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ اسے سامنے کھڑی دیکھ کر دل عجیب سے متضاد کیفیت کا شکار ہونے لگا۔ حیا، تم فارغ ہو؟ وہ بہت دوستانہ انداز میں پوچھ رہا تھا۔ ہاں، کیوں؟ اس نے دروازہ زیادہ کھول دیا تاکہ وہ بستر پر پھیلی اس کی کتابیں دیکھ کر جان لے کہ وہ ہرگز بھی فارغ نہیں ہے۔ اوکے، تم فارغ ہو تو ٹھیک، اس نے سمجھ کر سر ہلایا۔ یعنی تم میرے ساتھ مارکیٹ چل سکتی ہو؟ شرٹ؟ اس نے شانے اچکا دیے۔ حالانکہ اسے اس پر بہت غصہ تھا، وہ اس سے مخاطب بھی نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ غلط بیانی کی تھی۔ اسے جہان سے بہت گیلے تھے، مگر پھر بھی جانے کو تیار ہو گئی۔ وہ اسے انکار نہیں کر سکتی تھی۔ کیا خریدنا ہے تاکہ اسی حساب سے مطلوبہ جگہ پر جائے؟ کپڑے وغیرہ۔ جلدی میں نکلا تھا، زیادہ سامان نہیں اٹھا سکا۔ ایک تو جب وہ مہذب اور شائستہ ہوتا تھا تو اس سے زیادہ نرم خو کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ اندر ہی اندر تلملاتی ہوئی باہر آئی۔ کوئی اور نہیں ملا تھا اسے ساتھ لے جانے کے لیے۔ اسے ضرور گھسیٹنا تھا اپنے ہمراہ۔ شو پہ اس کا ساتھ دینے کے لیے وہ بھی ریک پر کپڑوں کے ہینگرز الٹ پلٹ کر دیکھتی رہی۔ جہان ایک کرتے کا ہینگر کندھے سے لگاتے ہوئے سامنے کا داور آئینے میں خود کو دیکھ رہا تھا۔ حیا اس کے قریب ہی کھڑی تھی، سو آئینے میں وہ بھی نظر آ رہی تھی۔ اس کا عکس دیکھتے ہوئے جہان ذرا سا مسکرائی۔ تم نے وہ کارٹون دیکھے ہیں، ننجا ٹرٹلز؟ وہ مسکراتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا تو اس نے سادگی سے سر اس بات میں ہلا دیا۔ ہاں تو، وہ جواب دیے بنا بے ساختہ امنڈ آتی مسکراہٹ دباتے ہوئے ہینگر پکڑے پلٹ گیا۔ چند لمحے وہ الجھی کھڑی رہی، سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا کہنا چاہتا تھا۔ پھر کاداور آئینے میں اپنا عکس دیکھا تو فوراً سمجھ آ گیا۔ غصے کا شدید ابال اس کے اندر اٹھا۔ بمشکل ضبط کرتے اس نے نگاہوں سے جہان کو تلاشا۔ وہ وہیں کرتا لیے کاؤنٹر کی طرف جا رہا تھا۔ وہ بدتمیز انسان اس کے نقاب کو ننجا ٹرٹلز کی آنکھوں کی پٹی سے تشبیہ دے گیا تھا۔ اس کا موڑ واپسی کا سارا رستہ آف رہا، مگر وہاں پرواہ کس سے تھی؟ کچن میں شام کی چائے دم پر چڑھی تھی۔ الائچی اور تلتے کبابوں کی ملی جلی خوشبو سارے کچن میں پھیلی ہوئی تھی۔ وہ نور بانو کے سر پہ کھڑی ٹرالی میں برتن رکھوا رہی تھی۔ ذمہ دار پہلے بھی تھی، مگر ترکی سے آنے کے بعد ہر کام اپنے ہاتھ سے کرنے لگی تھی۔ اب بھی نور بانو سے زیادہ وہ کام کر رہی تھی۔ باہر لاؤنج میں تایا فرقان اور سائمہ تائی آئے بیٹھے تھے۔ اماں، ابا، پھپھو اور جہان بھی وہیں تھے۔ کام کرتے ہوئے مسلسل اسے احساس ہوتا رہا کہ جہان اسے دیکھ رہا ہے، مگر جب وہ رک کر گردن موڑ کر دیکھتی تو وہ کسی اور جانب دیکھ رہا ہوتا۔ جہان کے ساتھ ایک ہی گھر میں 2 دفعہ رہی تھی۔ جب ایک دفعہ ڈی جے کی بار اکٹھے پاکستان آئے تھے، تب اسے اپنے غم سے وقت نہ ملا تھا۔
دوسرا، جب اپنی منگنی کی رات وہ پھوپھو کے گھر رک گئی تھی اور تب جہان کو اپنے فون کال کے انتظار سے وقت نہ ملا تھا۔ یوں اب نارمل حالات میں پہلی دفعہ وہ ایک چھت تلے تھے اور اب اسے احساس ہوا تھا کہ وہ بہت بیزار، خاموش اور دھیما سا انسان تھا۔ یہ اس کا ایٹیٹیوڈ نہیں، فطرت تھی۔ اس کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ سلام کر لیتا، حال احوال پوچھتا اور بس۔ ہاں، گھر میں فارغ رہ کر وہ اکتا جاتا تو نور بانو کے ساتھ کچن میں کبھی برتن دھونے لگ جاتا، کبھی اسے سبزیاں کاٹ کر دے دیتا۔ نور بانو بیچاری حق دک رہ جاتی۔ اگر باہر جاتا تو صبح جاگنگ۔ اسے پہلی دفعہ معلوم ہوا تھا کہ وہ جاگنگ، واک، ورزش، ان چیزوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ پھر جب گھر میں بہت بور ہو گیا تو ایک دن فاطمہ کے کہنے پر حیا اسے باہر لے گئی، مگر وہ اتنا تنگ کر دینے والا تھا، یہاں سے مڑ جاؤ، وہاں لے جاؤ، نہیں لیفٹ سے مڑو، ادھر سے کیوں مڑ رہی ہو، رائٹ مڑو، کیونکہ میں رائٹ ہینڈ ڈرائیور کر رہی ہوں۔ جہان اب نے اس نے اپنی گاڑی کی چابی جہان کو دے دی تھی، جہاں جانا ہے خود لے جاؤ، جیسے تاثرات کے ساتھ۔ اس کے پاس انٹرنیشنل لائسنس تھا، سو مسئلہ نہیں تھا۔ اب وہ کبھی کبھی باہر نکل جاتا۔ گھر کے قریب اس نے جم بھی ڈھونڈ لیا تھا۔ جہان کے ساتھ رہنے میں ایک مسئلہ تھا، وہ اتنی خاموشی سے بنا چاپ پیدا کیے گھر میں داخل ہوتا کہ پتہ ہی نہیں چلتا، اور وہ آپ کے پیچھے آ کھڑا ہوتا۔ اب آتے جاتے چند ایک رسمی باتوں کے علاوہ ان کی بات نہ ہو پاتی۔ چاندی کے مجسمے یا تو چٹک چکے تھے یا پھر پتھر بن چکے تھے۔ آج بھی وہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر وہ اسے پکڑ نہ پائی تھی۔ وہ کچھ کہتا کیوں نہیں ہے؟ اسے الجھن ہوتی اور اسے بے اعتبار قرار دے کر چھوڑ آئی تھی۔ وہ گلہ کیوں نہیں کرتا؟ صفائی نہ دے مگر شکایت تو کرے۔ لیکن وہاں ازلی خاموشی تھی۔ وہ ٹرالی دھکیلتی لاؤنج میں آئی۔ دوپٹہ شانوں پہ پھیلا کر اس نے لمبے بالوں کو سمیٹ کر کندھے پہ آگے کو ڈالا ہوا تھا۔ واقعی دل تو نہیں کرتا سکندر بائی کو گئے ہفتہ بھی نہیں ہوا، مگر وہ لوگ سمجھتے ہی نہیں، جلدی مچائی ہوئی ہے، سہما تائی کہہ رہی تھی۔ شاید ارم کی منگنی کا معاملہ تھا۔ حیا پنجوں کے بل کارپٹ پہ بیٹھی چائے کے کپ فرج میں رکھ کر باری باری سب کو پکڑانے لگی۔ بھابھی اب بالکل فکر نہ کریں، جب ہمیں اعتراض نہیں تو لوگوں کا کیا ہے؟ آپ اللہ توکل کر کے فنکشن کی تیاری کریں۔ پھوپھو بہت رسان سے واضح کر رہی تھی کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اصل میں اسجد کے بھائی اور بھابھی باہر سے آئے ہوئے ہیں، ان کی موجودگی میں وہ فنکشن کرنا چاہتے ہیں۔ تایا نے مسکرا کر اسے کپ پکڑا اور وہ واپس آئی اور آخری کپ جہان کی طرف بڑھایا، جو وہ غور سے اب تائی کی بات سن رہا تھا۔ ذرا سی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا اور کپ پکڑ لیا۔ وہ اسی اتوار کا کہہ رہے تھے۔ تو بھائی آپ ہاں کر دیں، مجھے خوشی ہوگی۔ اتوار کا فنکشن۔ حیا نے سوچا کہ کیا پہنے گی۔ وہ چائے سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی اور الماری کے پٹ کھول کر کپڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ کوئی سلیو لیس تھا، کسی کی آستین شفون کی تھی، کسی کا دوپٹہ بریک تھا۔ اس کا ایک جوڑا بھی آئیڈیل حجابی لباس پہ پورا نہیں اترتا تھا۔ دوسری الماری کو لاک لگا تھا۔ اس نے چابی نکالنے کے لیے پرس میں ہاتھ ڈالا تو انگلیاں مخملی ڈبی سے ٹکرائی۔ وہ مسکرا اٹھی۔ میجر احمد کا چیلنج، ڈولی کی امانت۔ اس نے ڈبی کھولی، سیاہ USB اندر محفوظ رکھی تھی۔ پزل باکس کھل گیا، جواہر کا لاکر بھی کھل گیا، مگر اس لاک کو کیسے کھولے؟ آخری لاک، اس کی تو پہیلی بھی نہیں تھی، مگر پہیلی ہونی چاہیے تھی۔ میجر احمد نے پہیلی کے بغیر کبھی کوئی پزل باکس اسے نہیں دیا تھا۔ وہ تالے کے ساتھ اس کی چابی کو بھی ہمیشہ دیا کرتا تھا۔ اوہ، چابی تو میں نے دیکھی ہی نہیں، ایک دم اسے خیال آیا۔ وہ بیڈ پہ آ بیٹھی اور فلیشز باہر نکالی۔ وہ صاف تھی، کوئی لفظ نشان وغیرہ نہیں تھا۔ اب اس نے ڈبی اوپر نیچے کر کے دیکھی، کچھ بھی نہیں۔ اس نے اندر رکھے مخملی فوم کو انگلیوں سے پکڑ کر باہر نکالا۔ نیچے ڈبی کے پندے پہ سیاہ مخمل کا ایک اور ٹکڑا تھا۔ اس نے ٹکڑا نکال کر پلٹ کر دیکھا، وہاں سنہری دھاگے سے 2 الفاظ سلے تھے، سٹوری سٹاپڈ۔ اس نے جھنبے سے دہرایا، یہ فلیش ڈرائیو کی پہیلی تھی، اس کو حل کر کے ہی وہ آخری تالا کھول سکتی تھی۔ مگر اس سطر کا کیا مطلب تھا؟ کہ کہانی سویپ کرنے سے کیا مراد ہوا بھلا؟ کیا یہ سطر انگریزی گرامر کے لحاظ سے درست بھی تھی؟ عدل بدل کی گئی کہانی کا سویپ کرنے سے مراد تو یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنی کہانی کسی کو پڑھنے دیں اور بدلے میں اپنی کہانی آپ کو پڑھنے دے۔ اس عجیب سی سطر کا یہی مطلب نکلتا تھا، مگر کون سی کہانی؟ شاید پروفیسر گوگل کچھ کر سکے، یہی سوچ کر اس نے کمپیوٹر آن کیا اور گوگل پہ یہی الفاظ لکھ کر ڈھونڈا، مگر لا حاصل۔ 2 متفرق سے الفاظ تھے جن کو احمد نے جمع کر دیا تھا۔
یہ کل 12 حروف تھے، سو پاسورڈ نہیں ہو سکتے تھے، مگر پاسورڈ انہی میں چھپا ہوا تھا۔ رات سونے سے پہلے تک وہ انہی 2 الفاظ کو سوچتی رہی تھی، مگر کسی بھی نتیجہ پر پہنچنے سے قبل ہی نیند آ گئی۔ ارم کی منگنی کا فنکشن طایا فرقان نے لان میں منعقد کیا ہوا تھا۔ فنکشن خواتین کا تھا، مردوں کا انتظام باہر تھا، مگر تیار ہوتے وقت وہ جانتی تھی کہ یہ فنکشن بھی اتنا ہی سیگریٹڈ ہوگا جتنا داور بائی کی مہندی کا فنکشن تھا۔ برائے نام زنانہ حصہ، جہاں ویٹرز، مووی میکر، لڑکے، کزن سب آ جا رہے ہوں گے۔ پتہ نہیں پھر بیچارے باقی مردوں کو علیحدہ کیوں بٹھا دیا جاتا ہے، پھر ایسی شادیوں کو سیگریٹس کہنے کی منافقت کیوں تھی؟ سوسائٹی کے معیارات جن پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اس نے اپنی 22 سالہ زندگی میں کبھی کوئی مکمل سیگریٹڈ شادی نہیں دیکھی تھی۔ تایا کی سختی تھی کہ منگنی پہ دلہا نہیں آئے گا، انگوٹھی ساس پہنائے گی، مگر جو خاندان کے لڑکے کام کے بہانے چکر لگا رہے ہوں گے ان پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ باہر وہ عبایا لیتی تھی، اصولاً اسے ادھر بھی لینا چاہیے تھا، مگر منگنی کا فنکشن تھا، برائے نام ہی صحیح تھا، پر سیگریٹڈ لڑکے وغیرہ تھے، مگر وہ ذرا دور تھے، وہ مکمل طور پر مکس گیدرنگ نہیں تھی۔ عبایا کا مقصد زینت چھپانا اور چہرہ چھپانا ہی تو تھا، یہ کام وہ اپنے لباس سے بھی لے سکتی تھی، سو اس نے عبایا نہیں لیا، مگر لباس کا انتخاب عبایا کے متبادل اور مترادف کے طور پر کیا۔ کچے سیب کے رنگ کا سبز پاؤں کو چھوتا فراق، نیچے ٹراؤزر اور کلائی تک آتی آستین۔ یہ ایک مشہور برانڈز کا جوڑا تھا اور اس کے ساتھ نیٹ کا دوپٹہ تھا، سو اس نے الگ سے بڑا سا دوپٹہ بنوا لیا تھا کچے سیب کے رنگ کا، یوں گلے کا کام دوپٹے میں چھپ گیا، چہرے کے گرد بھی دوپٹہ یوں لپیٹا کہ وہ پیشانی سے آگے تھا، کان بھی چھپ گئے تھے۔ سہولت کی کسی آدمی کو دیکھتے ہوئے تھوڑی سی انگلی اٹھا کر پکڑ کر اوپر لے جا کر نقاب لے سکتی تھی، یوں عبایا کے بغیر بھی زینت چھپ گئی تھی، نقاب بھی ہو گیا اور اچھا لباس بھی پہن لیا۔ بیٹھی بھی ذرا کونا کی میز پر تھی، گلابی پھولوں سے آراستہ اسٹیج پر ارم کامدار گلابی لباس میں گردن اونچی کیے اور نگاہیں جھکائے بیٹھی تھی۔ وہ ارم کو جانتی تھی، اسے معلوم تھا کہ وہ زبردستی بٹھائی گئی ہے، اس کی ساس اب اسے انگوٹھی پہنا رہی تھی، مووی میکر مووی بنا رہا تھا۔ پتہ نہیں یہاں تایا کے اسلام کو کیا ہوا تھا، ویٹرز، مووی میکرز بھی تو مرد ہی تھے نا، مگر وہیں سوسائٹی کے دوہرے معیارات۔ حجاب کپڑے کا ایک ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ تو ایک مکمل الگ طرز زندگی ہوتا ہے، اور یہ طرز زندگی اتنا آسان نہیں تھا، اسے جلدی ہی اندازہ ہو گیا۔ تم نے دوپٹہ سر پہ کیوں لے رکھا ہے؟ گلے کا کام تو نظر ہی نہیں آ رہا، چہرے سے تو ہٹاؤ، مووی میکرز ویڈیو بنا رہا ہے۔ سو وہ چہرے کے ڈھکے رخ موڑے بیٹھی تھی، اور فاطمہ جو ذرا دیر کو ادھر آئی تھی اپنی حیرت سے ظاہر کرنے میں ساتھی خواتین کے ساتھ مل گئی تھی۔ نہیں ہٹا سکتی لیڈیز، میں اب نقاب کرتی ہوں، وہ رسان سے جواب دے رہی تھی، مگر یہ پھر کیوں؟ او یار، فنکشن پہ تو خیر ہوتی ہے۔ خیر؟ مجھ سے پوچھو کہ کتنا شر ہوتا ہے۔ وہ اب بد دل ہو رہی تھی، حجاب سے نہیں، لوگوں سے۔ یا اللہ، لوگ خاموش کیوں نہیں رہتے، اتنا کیوں سوال کرتے ہیں؟ سحرش، ثنا، اسجد کی بہنیں اب ڈانس کی تیاری کر رہی تھی، انہیں کوئی نہیں روک رہا تھا، سلیو لیس پہنے پھرتی کسی لڑکی کو کوئی نہیں ٹوک رہا تھا، مگر حجابی لڑکی کے سب کیوں پیچھے پڑ گئے تھے؟ کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ وہ کہیں گے کہ ہم ایمان لائے اور وہ آزمائے نہ جائیں گے؟ وہ اپنے آنسو اندر اتارتی رہی۔ لڑکیاں رقص کے لیے پوزیشن سنبھالے کھڑی تھی، مووی میکر کا کیمرہ ریڈی تھا، اس نے رخ موڑ لیا، دل اندر ہی اندر لرز رہا تھا، وہ کسی کو منع نہیں کر سکتی تھی، اس کی کوئی نہ سنتا۔ تباہی، تباہی کتنی قریب تھی اور سب بے خبر تھے۔ ہر اقلیتس کی دائمی آگ بھڑکتے، الاؤ دکھتے انگارے، انسان بھی خود ہی اپنے لیے کیا کیا کما لیتا ہے۔ اور یادیں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، جب بندہ اندھیرے سے نور میں آتا ہے تو ہر شے سمجھ میں آنے لگتی ہے۔ اسے یاد آ رہا تھا، شرعیہ اینڈ لا کے دوسرے سیمسٹر میں اصولدین ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر ڈاکٹر عبدالباری نے یوں ہی ایک قصہ سنایا تھا۔ اسے وہ قصہ آج پوری جزیات کے ساتھ یاد آ رہا تھا۔ میری بیٹی کی جب شادی ہونے لگی تو میں نے اسے منع کیا تھا، بیٹا مووی اور فوٹو سیشن وغیرہ مت کروانا، مگر وہ مجھ سے بہت خفا ہوئی، وہ مجھ سے لڑتی رہی کہ ابا میں نے ہمیشہ پردہ کیا، آپ کی ساری باتیں مانی، اب میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی یہ مجھے بد دل نہ کریں۔ میں خاموش ہو گیا، اصرار نہیں کیا کہ میں زبردستی کا قائل نہیں۔ شادی ہوئی، اس کی سسرال نے فوٹو سیشن کا مکمل انتظام کروا رکھا تھا، میں چپ رہا۔ شادی کے چوتھے روز میں اپنے کمرے میں کرسی پر بیٹھا تھا، میری بیٹی آئی اور میرے قدموں میں بیٹھ کر چپ چاپ رونے لگی۔
میں نے بہتیرا پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کچھ نہیں بتایا، بس یہی کہا ابا آپ ٹھیک کہتے تھے۔ میری بیٹی کے آنسو میرے دل پر اس دن سے گڑ گئے تھے، اور یہی سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں ہم اپنی خوشی کے موقع پر اللہ کو ناخوش کیوں کر دیتے ہیں۔ جب ڈاکٹر عبدالباری نے وہ قصہ سنایا تھا تو اس نے چند حجابی لڑکیوں کی آنکھوں سے آنسو گرتے دیکھے تھے۔ تب کندھے اچکا کر وہ حیران ہو کر سوچتی تھی یہ کیوں رو رہی ہیں۔ اب اسے پتہ چلا تھا کہ وہ کیوں رو رہی تھی۔